وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، رب کی ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج میں 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانے والا ہوں، جن میں سے پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جن پر آزمائشیں آتی ہیں، پھر مشکل وقت آتا ہے، بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کام ہوتا ہوتا رہ جاتا ہے، ہر قدم پر رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یقین کیجئے گا، جب کوئی بندہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی بے ساختہ لا حول ولا قوت الا باللہ پکارتا ہے، تو بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر جگ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، مل جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 1 بار لازمی پڑھیے گا۔ اب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، کسی بھی طرح کی غلطی کو تاہی مت کیجیے گا۔ آج اللہ الصمد کو لازمی پڑھیے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کا نام بھی ہے، اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے بے نیاز، یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے۔ وہ جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج رب کریم سے 1 نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملے گا۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ آج تو رب کی ذات مانگنے والے کی جولیاں بھر رہی ہے۔ گھر کے حالات کو بہتر بنا لو، رب سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف جنت کی بہاریں آتی ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، نوری چادر بچھا دی جاتی ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سن کر اللہ الصمد پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ الصمد کو رمضان کی اس خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھ رہا ہے؟ پھر غیبی فرشتے رب کے حکم پر اس بندے کی ہر حاجت کو لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آج رب قریب سے مانگتے وقت کھل ڈل کر مانگنا، آج لاکھوں کروڑوں کی بات نہ کرنا، آج رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ 21 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، آپ کے
مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو نبوی عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو نبی کریم کے بتائے ہوئے اس عمل کو کرے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور جو بندہ یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگو گے تو ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال پڑھ لے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کو لے کر بیٹھنا، اور 7 ایسے مقاصد جو ناممکن ہیں، جو کبھی بھی پورے ہو نہیں سکتے، 7 کے 7 حاجات 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی پورے ہو جائیں گے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا، کیونکہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ 3 اعمال کرتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب رب کو منانے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر کے جو مانگے گا مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔